محسوس کیا اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ اللہ کے نبی جو فیصلہ کر دیں اس کو دل سے ناگوار محسوس نہیں کرنا ہوتا ہے نا، ظاہری طور پہ مان لیں لیکن دل کے اندر ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ ایسے نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ظاہراً باطناً دونوں طرح ماننا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو سنداً ضعیف ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور اسی طرح اور بزرگوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ جو منافق کا واقعہ ہے کہ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا، فیصلہ اس کے خلاف ہوا تھا، اس کو یہ تھا کہ یہ دوسرا غیر مسلم ہے، مجھے کوئی جو ہے نا حمایت مل جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا، پھر یہ جی مسلمان قتل ہو گیا ہے، تو اس کا پھر یہ تھا کہ اللہ نے آیت اتار دی کہ یہ تو مومن ہے ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ضعیف ہے، تو بہرحال ضعیف بھی ہے لیکن اطاعت رسول دیکھیں کتنی عام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ قسم دیکھیں، قسم میں بھی بڑی محبت ہے، فلا و ربی کا، اللہ رب تو سارے جہانوں کا ہے لیکن کہہ رہا ہے اے نبی آپ کے رب کی قسم، پیار کا انداز دیکھیں۔ تو یہ یہاں سے اطاعت مصطفیٰ موضوع یہ چل رہا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول، یا قرآن کی روشنی میں صاحب قرآن مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ قرآن نے آپ کو کس مقام پہ جو ہے نا وہ فائز کیا ہوا ہے۔ قرآن کوئی بندہ فالو کرے تو سنت کی سمجھ آ جاتی ہے کتنی اہم ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ لوگ ہیں جن کا ساتھ بڑا اچھا ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اطاعت رسول کا ریوارڈ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا یہ انعام ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ انہوں نے جب آ کے اپنی پریشانی بیان کی تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی، اس کو تسلی دے دی۔ دیکھیں نا کہ یہ اللہ کے نبی کے جو شاگرد ہیں صحابہ، ان کی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ کیسے علاج کر رہے ہیں۔ اس صحابی کی بھی عظمت دیکھیں نا کہ اللہ نے اس کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور قیامت تلک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پیارے نبی کا ساتھ حاصل ہو، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا کہ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، عیسائیوں نے بھی بعض نے کہا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور دیکھیں نا واقعی سب سے زیادہ انبیاء انہی میں بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ آج بھی جو یہودی ہیں نا اصل وہ دوسروں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں دیکھ لینا ذات برادری کا کتنا مسئلہ بنتا ہے، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ایک ہی آئے ہیں بنی اسماعیل میں سے، تو وہ یہودی جن میں تو ہر نسل میں تقریباً نبی ہیں آتے ہی گئے ہیں، ان کا آپ دیکھیں نا پھر سوچ کدھر ہونی ہے اگر ذات کی بنیاد پہ لے کے جائیں گے تو وہ غیر اسرائیلی کو اسرائیلی مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں، درجہ وہ یہ نہیں دیتے۔ اور اللہ نے پھر کہا نا کہ اگر تم اس بنیاد پہ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو، پھر اللہ نے تمہیں عذاب کیوں کیے، تمہیں سے اللہ نے بندر بنائے، انہی میں سے بنے نا، تو اصول پہ میرٹ پہ فیصلے۔ تو بہرحال اطاعت رسول کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی معیت اور ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ حشر والے دن آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، حشر والے دن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو حمد والا جھنڈا ہوگا اس کے نیچے اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ ایک ہی جھنڈا ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہونا ہے بس، اور کسی کے پاس کوئی نہیں حمد والا جھنڈا ہونا۔ پھر اسی طرح جنت میں بھی اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اللہ قادر ہے کہ جس مقام پر بھی ہوں اللہ ہمیں جنت میں لے جائے اور نبی سے کوئی نہ کوئی قربت عطا فرما دے، وہ قادر ہے۔
ایمانداروں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو کہتے ہیں ہم نے سن لی ہے۔ منافقوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانے کی بجائے اوروں کے پاس جاتے ہیں۔ سورہ النور میں اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر کتاب جو نازل ہوئی اس پر ان کا ایمان ہے، اس کے پہلے جو نازل ہوئی اس پر بھی ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلے یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اوروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، انہیں منافق قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو مومن ہر اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے آتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، یہی ہے نا مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن و سنت میں اس کا کیا حل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و سنت سے حل تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی مومن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ مومنوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لائیں اور ان سے حل کروائیں اور اس کے مطابق پھر عقیدہ اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہے اور یہ راستہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ مسلمانوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ جب بھی سوال ہوتا ہے یہی اس میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا۔ سورہ انفال میں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے اور وہ کافروں کو کاٹتے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے قتل کیا، فرشتوں نے کافروں کو قتل کیا۔ تو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو یہ سزا کیوں ملی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اس لیے یہ سزا ملی۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے، یہ دیکھیں جنگ بدر میں اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ نے ان کافروں کو فرشتوں سے کٹوا دیا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بات سنتے ہوئے، رسول کی بات سنتے ہوئے منہ مت پھیرو، اعراض مت کرو، ان کی بات کو مانو۔ اس سے آگے آتا ہے، یہ ساری آیتیں اطاعت رسول کے بارے میں ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیتیں ہیں، دو چار آیتیں چھوڑ کے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا کرو، اذا دعاکم، جب وہ رسول تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، یہاں چونکہ اللہ کے رسول ہے نا، آپ کی پکار اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ہے، اس لیے واحد صیغہ ہے، دعا دعوا، تسنیہ دعوا ہے، دعا واحد کا صیغہ ہے۔ تو جب اللہ کے رسول پکارے اٹ مینز کہ یہ اللہ کی بھی یہی پکار ہے، اللہ کے رسول تمہیں پکاریں، جس چیز کی طرف بلائیں وہ اللہ کی بھی وہی پکار اور تعلیم اور دعوت ہے۔ تو فرمایا لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت یہ انسان کی روح کو زندہ کرتے ہیں، اور حقیقی زندگی بھی یہی ہے۔ اس سے ہٹ کے جو دوسری چیزیں ہیں وہ کیا ہے، وہ دنیا کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ہے نا۔ یہ سائنس سے جتنی بھی ہماری تگ و دو ہے کس کے لیے، دنیا کے لیے ہے نا۔ یا ضرورتیں پیدا کریں گے، ضرورتوں کو پورا کریں گے، یا سہولتیں حاصل کریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپٹیشن بڑھتا ہے تو بے سکونی آتی ہے۔ سکون قرآن و سنت میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور زندگی بھی اسی میں ہی ہے۔ ایک صحابی سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، انہیں آواز دی، انہوں نے تھوڑی دیر تردد کیا کہ نماز کو ادھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں یا نماز مکمل کر کے جاؤں۔ مکمل کر کے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پکارا تھا، دیر سے کیوں آئے؟ بلایا تھا، دیر سے کیوں آئے؟
وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرے، یعنی آپ نے یہ کہا کہ فوراً آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، یہاں سے اطاعت رسول کی عظمت واضح ہوتی ہے، میرے نبی کا مقام واضح ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو فالو کرنا ہے، تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ لما یحییکم زندگی اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ایک اور بات ہے، ایک تو یہ واقعہ ہے نا، اس سے جو پچھلی آیات ہیں نا ان میں جنگ بدر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے نبی نے جب جنگ بدر کے لیے بلایا تھا تو ظاہری طور پہ موت اور شہادت تھی نا، تو کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آمد میدان جنگ میں گئے یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، کافر اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، 3 گنا زیادہ تھے جو کافر آ رہے تھے، تو لہٰذا ان کے اس ذہن کو بھی درست کیا گیا ہے کہ محمد کریم جو تمہیں یہ جہاد کی طرف، یہ جنگ بدر کی طرف بلا رہے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ اس میں تمہاری موت ہے، اگر تم شہید بھی ہو جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لما یحییکم ذہن سازی کی گئی ہے۔ تو بہرحال سورہ انفال میں ایک موقع پر یہاں پر اطاعت رسول ہے، اس سے اگلی کچھ آیات چھوڑ کے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو مت، آپس میں اختلافات مت کرو، نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ساکھ چلی جائے گی۔ اختلاف دیکھیں، عقل اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف سے آگے نفرت کرنا، جس سے اختلاف ہے اس کو مسلمان ہی نہ سمجھنا، دنیا میں سب سے بڑھ کر اس سے نفرت کرنا، ہو وہ مسلمان، اس کے خلاف کافروں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ باتیں بڑی غلط ہیں، یہ غلط۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک حدیث ہے ایک کو ایک طرح سمجھ آ گئی، دوسری کو دوسری طرح آ گئی، بعض ایسے ہیں کسی کو کوئی حدیث ہی نہیں پہنچی، اس نے اجتہاد سے عمل کیا، بعد میں پتہ چلا اللہ کے نبی کا فرمان ہی ہے، بڑے لوگوں نے اجتہاد سے رجوع بھی کیے۔ تو لہٰذا اگر لڑائیاں جھگڑے کریں گے، لڑیں گے، آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی مسلمان آپس میں لڑے ہیں دوسروں نے فائدے اٹھائے ہیں، اور حکمرانی بھی آپس میں ان کو لڑا کر کی گئی۔ یہاں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ مذہبی ایک دوسرے سے نفرت پھیلائی گئی ہے، یہ انگریز دور کی ایک ان کا مقصد تھا کہ ان پر حکمرانی کرنی ہے۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، خیر خائی کا جذبہ رکھیں، بھلائی کا جذبہ رکھیں، اور یہ نہیں کہ اس سے نفرت کریں، اس کو کافروں سے بھی برا سمجھیں جس کے ساتھ اختلاف، یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ساکھ چلی جائے گی، لڑ کے فیصلے دوسروں سے کروائیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ جنہوں نے آ کے ان سے فیصلے کروانے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی ایک ادارے میں 2 مولوی صاحبان تھے، ان کا اختلاف رائے ہو گیا، ہوا پر پیک پر بات چلی گئی، تو ایک بندے نے پھر دوسرے کو کہا اگر تم دونوں ہی آپس میں اختلاف کر رہے ہو تو جن کے پاس تم نے اپنی بات لے کے جانا ہے ان کو تم نے سمجھانا ہے، جب تم نیچے بیٹھ کے وہ تمہیں سمجھائیں گے، کیا رہ جائے گا پلے؟ خود ہی مسئلہ حل کر لو۔ تو مسلم امہ یہ سب سے افضل امت ہے، اس لیڈرشپ اس کا حق ہے، لیکن جب اس کے پاس وہ کوالٹیز ہی نہیں ہے، وہ خوبیاں ہی نہیں ہے، ذہن بھی اس سطح پہ نہیں ہے، تو پھر غلامی کی طرف ہی جانا ہے، پھر کیسے عزتیں حاصل ہوتی؟ عزتیں خوبیوں کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہیں، لیبلوں کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مسلمانوں کو بہت بڑا میسج دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس میں تمہارا اتفاق ہے، اس میں تمہاری قوت ہے، اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرو، دوسرے آ کے تمہیں سمجھائیں، کفر کے فتوے لگاؤ، یہ غلط ہے، برداشت کرو۔
سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے ایک وقت آئے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کی اطاعت کر لیتا. چونکہ وقت ہو گیا ہے تو بہرحال اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اطاعت رسول، ابھی کافی آیات تھیں، اس پر اور بھی دلائل کافی تھے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن اور سنت کو اپنانے کا راستہ ہے. قرآن کو ہم اپنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے، ہمارے اوپر رحمتیں بھی نازل ہوں گی، ہماری ایک قوت ہوگی، ہماری بات قول رائے میں وزن ہوگا، مسلم امت دنیا میں ایک باعزت قوم بن جائے گی. یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی صرف ہمارا مرکز قرآن جو سنت ہے اس کے ساتھ ہمارا رب تعلق مضبوط ہونا چاہیے. خدا را اختلاف رائے کو اس قدر نہ بڑھائیں کہ اس کو دشمنی و تلق اور کہاں تک لے جائیں، یہ درست نہیں ہے. سوچ میں، اجتہاد میں، اصول فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے. چاروں بڑے ائمہ ان کے فقہ کے اختلاف ہے، اصول فقہ کے اختلاف ہے، ایک کا اصول اور ہے دوسرے کا اور ہے، لیکن ان میں احترام تھا. صحابہ کرام میں بھی ایسے رہا. وہ چھوٹی سی چند جھڑپیں ہیں جس کو بڑا بڑھاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کے کبھی کارنامے آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی نہ کسی کی بنیاد صحابی کی فتح ہی ہے تقریباً، یا تابعین کی فتوحات. پہلی صدی جو ہے اسلام کی، اس میں یہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، یا دوسری صدی کا کچھ ہے. تو یہ جتنی بھی فتوحات ہیں یہ صحابہ کرام نے کی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے ان کے چند ایک جھڑپیں جو چند منافقوں کی وجہ سے ہوئیں ان کو ہی بس بیان کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو بیان کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، قرآن و سنت پر ہمیں متفق رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نہ الا البلاغ.